ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے۔ یہ 125 آیتیں مکمل ہوئی ہیں۔ آج کی اس مجلس کے لیے 4 آیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ آیت نمبر 126، 127، 128، 129، یہ 4 آیتیں ہیں۔ گزشتہ مجلس میں غزوہ احد اور غزوہ بدر کے بارے میں بات آئی تھی، اور یہ بات بھی ہمارے سامنے واضح ہو چکی تھی کہ اصل میں اللہ رب العزت غزوہ احد کا ہی تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن درمیان میں مسلمانوں کی تسلی کے لیے غزوہ بدر کا بھی اللہ نے تذکرہ کر دیا ہے۔ اور غزوہ بدر اور غزوہ احد یہ دونوں جنگیں، غزوہ بدر اسلام کا پہلا بڑا غزوہ ہیں، اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی ہیں۔ جنگ اور غزوے میں کیا فرق ہے یہ بات بھی گزشتہ مجلس میں آ چکی، پھر ایک مرتبہ سن لیں۔ غزوہ وہ ہے جس میں صحابہ بھی شریک ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بذات خود شریک ہوں، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور جنگ وہ ہے جس میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک نہ ہو، لیکن صحابہ کی ایک جماعت اس میں موجود ہو، تو اس کو جنگ کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر جو ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود تھے، تو اس لیے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ احد کی جو جنگ ہوئی اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود تھے، تو اس لیے اس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے فرق ہے۔ اور اسلام کا سب سے پہلا غزوہ غزوہ بدر ہے، اور دوسرا غزوہ غزوہ احد ہے۔ اور یہ بات میں گزشتہ مجلس میں بھی خاص طور سے عرض کر دیا تھا، اس مجلس میں بھی عرض کر رہا ہوں، اس سے آپ جو ہے کنفیوز نہ ہو کہ بھئی مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پہلا غزوہ غزوہ بدر ہے، اس سے پہلے چھوٹی چھوٹے جو ہے لڑائیاں ہو چکی ہیں، تو یہ بات جو ہے جھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ تو یہی جو ہے فرق ہم کو سمجھنا ہے کہ جنگیں تو ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی ہیں غزوہ بدر سے پہلے، لیکن اسلام میں سب سے پہلا غزوہ جو ہو رہا ہے وہ بدر ہے۔ تو غزوہ بدر کا واقعہ جو پیش آیا اس کی وجہ کیا تھی، یہ باتیں گزشتہ مجلس میں ہو چکی۔ اور پھر دوسرے سال یعنی کہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آ رہا ہے، اس کے 1 سال بعد سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آ رہا ہے۔ تو غزوہ بدر کیوں پیش آیا، اس کی وجہ کیا تھی، بات آ گئی۔
اور غزوہ احد کیوں پیش آیا، اس کی وجہ کیا تھی، وہ بھی بات گزر چکی ہے۔ اب یہاں جو ہے اللہ رب العزت آج کی ان آیتوں میں دونوں جنگوں کا پھر جو ہے تذکرہ کر رہے ہیں۔ پہلے آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اور اللہ رب العزت نے محض اس لیے کہ تمہارے لیے بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور نصرت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست ہے، حکیم ہے۔ دوسری آیت لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ کفار میں سے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا ان کو ذلیل و خوار کر دے، پھر وہ ناکام لوٹ جائیں گے۔ یہ جو ہے دو آیتیں غزوہ بدر سے تعلق رکھتی ہیں، اور بعد کی دو آیتیں ہیں وہ غزوہ احد سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلے جو ہے اس کی تفسیر سن لیتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا، پہلی آیت آج کی، کہ اللہ رب العزت نے محض اس لیے کہ تمہارے لیے بشارت ہو، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بھی، اور تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، اس لیے اللہ رب العزت جو ہے غزوہ بدر کا تذکرہ کر رہے ہیں اور غزوہ بدر میں اپنی نصرت کا وعدہ کر رہے ہیں۔ بات ہمارے سامنے گزشتہ مجلس میں آ چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل فرمائی کہ اے نبی جی، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ فکر نہ کریں، ہم کیا کریں گے، تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو اتاریں گے۔ پھر اس کے بعد 3000 فرشتوں کا ذکر ہوا کہ ہم 3000 فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے اتاریں گے۔ تو آج کے ان آیتوں میں اسی کی جو ہے حکمت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے کیوں فرشتوں کو نازل فرمایا۔ کیا فرشتے نازل ہو کر کفار سے جنگ کیے یا نہیں ہوئی؟ صرف مسلمانوں نے ہی جنگ کی یا فرشتوں نے بھی جنگ میں شریک ہو کر مسلمانوں کا ساتھ دیا؟ تو اس کا جواب مفسرین دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جو نازل فرمایا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کی تسلی، مسلمانوں کو اطمینان ہو جائے۔ گزشتہ مجلس میں بھی میں نے جو ہے مثال دے کے یہ بات عرض کر دی تھی کہ ایک آدمی ہے، وہ آدمی ایسا جو ہے پریشان اور ایسا جو ہے ڈرا ہوا کسی معاملے میں، لیکن کوئی بڑا آدمی آتا ہے، آ کر اس کے پیٹھ پر ہاتھ تھپک کر کہتا ہے کہ بھائی فکر نہ کر، تیرے پیچھے میں ہوں۔ اگر کوئی بڑا آدمی دنیاوی اعتبار سے کسی آدمی کو تسلی دلائے تو اس آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ بھئی اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ کیا ہے، ایک بڑا آدمی کھڑا ہے۔ تو اسی طریقے سے صحابہ کو تسلی ہو جائے، اس لیے اللہ رب العزت جو ہے فرشتوں کو نازل کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے صرف بیان کر دیا ہے، وعدہ کیا ہے، فرشتے نازل نہیں ہوئے، ایسی بات بھی نہیں۔ فرشتے تو نازل ہوئے ہیں، لیکن کفار کے ساتھ فرشتوں نے جنگ نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ فرشتوں کو ضرورت نہیں ہے جنگ کرنے کی، اس لیے کہ انسان کی طاقت الگ ہے، فرشتے کی طاقت الگ ہے۔ فرشتے کی طاقت جس کا کوئی جو ہے حساب نہیں، جس کو کوئی آدمی جو ہے حساب پہ نہیں لے سکتا، ایسی جو ہے طاقت والی قوم، طاقت والی جو ہے مخلوق ہے۔ طائف کا واقعہ بھی گزشتہ مجلس میں نے مثال کے طور پہ عرض کر دیا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جا کر وہاں کے لوگوں نے آپ کو ستایا، پریشان کیا، آپ ایک باغیچے میں آ کر بیٹھے، آپ کا جسم پورا لہو لہان ہو چکا تھا، اور یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں موجود تھے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون نکل کر پورا خون جو ہے آپ کے جوتوں میں جمع ہو گیا، اور باغیچے میں جا کر ہم بیٹھنے کے بعد جوتا نکالنا چاہا تو جوتا پیر سے نہیں نکل رہا تھا۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو تجربہ ہوا ہوگا کہ کسی جانور کا خون یا اپنا خون کسی جو ہے چوٹ کی وجہ سے نکلتا ہے جانور، یا پھر جو ہے جانور ذبح ہوتا ہے تو اس کے بدن سے جو خون نکلتا ہے تو وہ خون جو ہے کچھ سیکنڈوں کے لیے پتلا رہتا ہے، اگر کچھ وقت گزر جائے تو خون جو ہے بالکل گاڑھا بن جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر
جب خون جمع ہو جاتا ہے تو اس کے اندر گون کی صفت پیدا ہو جاتی ہے. اب وہ چیز یعنی کہ خون کسی دوسری چیز سے چپک جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن سے خون نکلا, جوتے میں جمع ہو گیا. باغیچے میں جا کر جب بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید رضی اللہ عنہ, تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا نکالنا چاہ رہے تھے صحابی, لیکن جوتا نہیں نکل رہا ہے. خون جو ہے جوتے اور پیر کے بیچ میں گون کا کام کر رہا تھا, گون کے جیسے جو ہے چپک گیا تھا. بہت مشکل سے جو ہے صحابی فرماتے ہیں بہت مشکل سے میں نے جو ہے جوتا نکالا. تو اتنی جو ہے تکلیف ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اللہ رب العزت نے فوراً فرشتے کو بھیج دیا. اگر فرشتہ عرض کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ حکم دے دیں, تو طائف جو ہے دو پہاڑوں کے درمیان کا ایک گاؤں ہے, ایک وادی ہے, میں کیا کروں گا دونوں پہاڑوں کو ہٹا کر جو ہے بستی کو جو ہے کچل دوں گا دونوں پہاڑوں سے. تو فرشتے کی طاقت وہ ہے, اتنی جو ہے طاقت والی مخلوق ہے. لیکن یہاں جو ہے غزوہ بدر میں جس بات کا اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم فرشتے نازل کریں گے 1000 فرشتے, اس کے بعد پھر 3000 فرشتوں کا وعدہ ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب وہ فرشتے اترے تو زمین پر, لیکن ان فرشتوں نے جنگ نہیں کی. صرف اور صرف مسلمانوں کی تسلی تھی. مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ بات آ جائے کہ بھئی ہم جو ہے کمزور, ہم یعنی کہ ہماری تعداد کم ہے, لیکن ہمارے ساتھ فرشتوں کی ایک منظم جماعت اور ایک طاقت والی مخلوق ہمارے ساتھ ہے, ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اور جنگ بدر اور غزوہ بدر میں پیچھے جو ہے بات گزر چکی تھی. 3 روایتیں آتی ہیں غزوہ بدر کے تعلق سے. ایک روایت 319 کی ہے, اور ایک روایت 315 کی ہے, اور ایک روایت 313 کی ہے. اور ان میں ایک روایت بالکل جو ہے صحیح روایت ہے 315 والی, لیکن اس میں سے 3 صحابی کو اللہ کے دو صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو واپس کر دیا 315 میں سے. 315 میں سے 2 نکل گئے تو 313 باقی رہیں گے. تو 313 مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کا معاملہ انہوں نے پورا کیا. تو جب مسلمانوں کی تعداد مسلمانوں نے دیکھی کہ بھئی اپنی تعداد بہت کم ہے, کفار کی تعداد بہت بڑی ہے, اس کے بعد پھر جو ہے معلوم بات یہ آ رہی ہے کہ مکۃ المکرمہ سے کرز بن جابر ایک آدمی جو کہ اپنے قوم کی مدد کے لیے, اپنی جماعت کی مدد کے لیے اور ایک لشکر لے کر آ رہا ہے کفار مکہ کی مدد کے لیے. تو یہ بات جب صحابہ کو معلوم ہوئی کہ بھئی پہلے سے ہم جو ہے ہماری تعداد 313 اور ان کی تعداد 1000 کی, ہمارے پاس کچھ بھی کھانے پینے کا سامان نہیں, اور ان کے پاس پورے سامان کھانے پینے کے موجود ہیں, سواریاں موجود, چپل موجود, تلواریں, نیزے سب موجود ان کے پاس, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں, ننگے پیر ننگے بدن ہمارے, اور ہمارے پاس سواری بھی صحیح نہیں, تلواریں بھی مکمل نہیں, نیزے بھی سب کے پاس نہیں, اور بھوک پیاس کی حالت میں ہم لوگ ہیں. اس کے باوجود پھر ایک جماعت ان کی مدد کے لیے آ رہی ہے. تو جب یہ بات صحابہ کو معلوم ہوئی تو صحابہ ایک انسانی فطرت ہونے کی وجہ سے کچھ جو ہے صحابہ کے دلوں میں ایک قسم کا خوف طاری ہو گیا. تو اس کے اطمینان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کر دیا, پہلے 1000 فرشتوں کو نازل کیا, اس کے بعد 3000 فرشتوں کو نازل فرمایا. تو یہاں جو ہے ان آیتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کو جو خوشخبری دی ہے فرشتوں والی, وہ صرف اور صرف کس لیے, وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ, اس سے تمہارے دلوں میں اطمینان آ جائے, تمہارے دل مطمئن ہو جائیں, اس لیے ہم نے تمہارے لیے خوشخبری دی ہے. فرشتے آئیں گے ضرور, لیکن آ کر تمہاری جگہ میں کام نہیں کریں گے, تمہاری جگہ میں فرشتے کام نہیں کریں گے, رہیں گے ساتھ تمہارے, لیکن کام کس کو کرنا ہے, آپ ہی کو کرنا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کو نازل کرنے کا مقصد مسلمانوں کے دل کو جمانا ہے, مسلمانوں کے دلوں کو مطمئن کرنا ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ, اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم مدد کون سی ذات سے ہوتی ہے, صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مدد ہوتی ہے. اللہ ہی مدد کرنے والے ہیں, کوئی قوم کسی قوم کی مدد نہیں کر سکتی. آج جو بھی مددیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ مددیں نہیں ہیں بلکہ مددوں کی ایک شکلیں ہیں.
اللہ رب العزت اصل میں مدد کرنے والے ہیں. جب کوئی قوم کسی قوم کی مدد کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو اللہ نے اس کے دل میں مدد کا مادہ پیدا کیا، مدد کی بات ڈالی، تو وہ قوم آگے آگے کیا کر رہی ہے؟ اس قوم کی مدد کر رہی ہے. جیسا کہ آج کل جو ہے دو ملکوں کے درمیان جو ہے جنگ ہو رہی ہے، اور ان دو ملکوں کے ساتھ بھی کچھ ملکیں جو ہے کھڑی ہوئی ہیں. ایک ملک کے ساتھ کچھ ملکیں، دوسرے ملک کے ساتھ کچھ ملکیں کھڑی ہیں تاکہ ان کی مدد کریں. تو یہ مدد کیوں ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے بات دل میں آئے تب جو ہے کوئی قوم کسی قوم کی مدد کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے. ورنہ تو ایسے بہت سارے ممالک ہیں، بہت سارے جو ہے حکومتیں ہیں، لیکن پوری حکومتیں، پوری قومیں، پوری جو ہے ملکیں جو ہے مدد کا وعدہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ صرف 2-3 ملکیں ایسے ہیں آج جو ہے جو جنگ ہو رہی ہے دو ملکوں کے درمیان. کوئی ملک جو ہے ایک ملک کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی دوسرا ملک جو ہے دوسرے ملک کے ساتھ کھڑا ہے، تو یہ مدد اللہ رب العزت ان کے دل میں بات ڈال رہے ہیں، تو اس وجہ سے مدد کے لیے آ رہے ہیں. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ مدد کرنے والی ذات کون سی ہے؟ صرف اللہ کی ہے. اور اللہ کے تعلق سے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی مدد کرنے والے اللہ ہیں. اور اس کے بعد 2 صفات اللہ کی یہاں بیان ہو رہے ہیں، من عند اللہ العزیز الحکیم. یہ 2 جو ہے اللہ کے صفاتی نام ہیں. تو یہاں جو ہے عزیز کا معنی زبردست اور حکیم کا معنی حکمت والے. تو اللہ رب العزت جو ہے عزیز یعنی زبردست بھی ہیں. اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے. اللہ کی طاقت اور قدرت کا کوئی آدمی حساب نہیں لگا سکتا، کوئی آدمی اندازہ بھی نہیں کر سکتا. ایسی طاقت اور ایسی قدرت ہے. اور حکمت کیسی ہے اللہ کی کہ اس کے حکمت کے سامنے پوری دنیا کی حکیموں کی حکمتیں بیکار. تو ایسے اللہ رب العزت حکمت والے ہیں. دوسری آیت بھی غزوہ بدر کے بارے میں، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ کفار میں سے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا ان کو ذلیل و خوار کر دے. 1000 کا مجمع ایک طرف 313، اور 1000 کے مجمع میں ابو جہل اور اسی طریقے سے امیہ بن خلف، ابو سفیان، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے بہادر اور بڑے بڑے کفار موجود ہیں. لیکن اللہ رب العزت یہاں دو باتیں بیان کر رہے ہیں. ایک پہلی بات کیا ہے؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کفار میں سے ایک گروہ کو ہلاک کر دیں. اور او يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور ایک گروہ کو اللہ رب العزت ذلیل کر دیں، خوار کر دیں. تو یہ 2 جماعتیں غزوہ بدر میں کفار مکہ میں سے ہوئی ہیں جو کہ جنگ کرنے کے لیے آئیں. ایک جماعت جس کو اللہ نے ہلاک کر دیا. تقریباً محدثین فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں 1000 کا مجمع تھا کفار کا. ان میں سے بڑے بڑے جو لوگ تھے، وہ بڑے بڑے کفار 70 لوگ قتل ہو گئے. اس میں سے ابو جہل بھی تھا، ابو جہل، امیہ بن خلف. تو ایسے بہت بڑے بڑے لوگ تھے جو کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے، صحابہ کو پریشان کرنے کے لیے ہر وقت ان کی تیاری رہتی تھی، ہر وقت اسی کی فکر میں رہتے تھے. تو اللہ رب العزت جو ہے کیا کیا، اس جماعت میں سے 2 جماعتیں بنائی. ایک جماعت کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اور جو بچے تھے اس میں سے محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، جتنے لوگ قتل ہو گئے اس جماعت کے برابر لوگ قیدی ہو کر مسلمانوں کے ماتحت آ گئے. اب قیدی ہو کر مسلمانوں کے ماتحت آ گئے تو اسلامی حکومت اسلامی قانون یہی ہے کہ بھئی اگر کسی قوم کے ساتھ جنگ ہو جائے اور اس جنگ میں وہ لوگ ناکام ہو جائیں اور وہ لوگ جو ہے قیدی بن کے مسلمانوں کے ماتحت آ جائیں تو مسلمانوں کو اختیار رہتا ہے یا تو ان کو جو ہے قتل کر دو یا تو پھر جو ہے فدیہ وغیرہ لے کر ان کو چھوڑ دو. تو یہاں جو ہے ایسا ہی عمل ہو رہا ہے کہ 70 لوگ قتل ہو رہے ہیں، 70 لوگ قیدی بن کے آ رہے ہیں. اب وہ لوگوں کو ان کے رشتہ دار مکہ المکرمہ سے چھڑانے کے لیے آئے، تو چھڑانے کے لیے جب آئے تو بڑی مقدار میں ان لوگوں نے فدیہ ادا کیا، ایک ایک جان کا، ایک ایک آدمی کے بدلے میں فدیہ ادا کیا. جب فدیہ ادا کر کے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں تو تمام لوگ
ان کی جو ہے بے عزتی کر رہے ہیں، اور مکے میں جو لوگ تھے وہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ بھئی ہمارے لوگ آئیں گے اور کامیابی کی خوشخبری ہمیں سنائیں گے، لیکن یہاں جو ہے ناکامی ہو گئی۔ 70 لوگ قیدی بن کے آئے، اور ان 70 لوگوں کو ان کے رشتہ دار چھڑانے کے لیے بڑی مقدار میں مال دینا پڑا۔ اب یہ لوگ نکل کر مکہ المکرمہ پہنچے تو مکے والے جو لوگ موجود تھے مکے میں پہلے سے، وہ انتظار میں تھے خوشخبری کے، تو وہ یہ لوگ جب مکے میں داخل ہوئے تو مکے میں جو پہلے سے رہے تھے انہوں نے ان کی بے عزتی کر دی۔ اور جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے کوئی کام کرنا چاہتا ہے، وہ کام نہیں کر سکتا، تو آج کل لوگ تانا دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو بڑا کام کرنے والا آ گیا، اس کی کیا وقات ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا طاقت ہے، کیا ضرورت تھی اس کو کرنے کی۔ حالانکہ یہ باتیں جو ہے انسان کو پیچھے ڈھکیلنے والی باتیں ہیں، پیچھے ڈھکیلنے والی باتیں ہیں۔ حالانکہ شریعت کا حکم یہی ہے کہ بھئی کوئی آدمی کوئی اچھا کام کر رہا ہے، چاہے چھوٹا کام ہو، تو اس کو سراہنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کو جو ہے اس کی ہمت افزائی کرتے رہنا چاہیے، اس کو جو ہے ٹانگ پکڑ کر کھینچنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، شریعت کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے عمل کیا تو وہ لوگ جو ہے ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے، ان کی کچھ بھی عزت نہیں رہی۔ تو اسی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک جماعت کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ایک جماعت کو ہم نے کیا کر دیا، ذلیل کر دیا، خوار ہو گئے وہ لوگ، ان کی کچھ بھی عزت نہیں رہی۔ اور آگے جو 2 آیتیں آ رہی ہیں اس میں اللہ رب العزت جو ہے غزوہ احد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، آپ کو کوئی دخل نہیں یہاں تک کہ خدا تعالی ان پر یا تو متوجہ ہو جائیں یا ان کو کوئی سزا دیں، کیونکہ وہ ظلم بھی بڑا کر رہے ہیں۔ یعنی کہ یہاں جو ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں بڑی تکلیف ہوئی، آپ کے سر کا جو خود تھا وہ خود بھی ٹوٹ کر آپ کے سر سے لے کر پیشانی تک آپ کے جو ہے سر پر زخم آیا، اس کے بعد آپ کے دانت ٹوٹ گئے، اور لوہے کی جو کڑیاں ہوتی تھیں، یعنی کہ جنگ میں جانے کے بعد لوہے کی ٹوپی پہنتے ہیں، تو وہ ٹوپی جب ٹوٹی تو اس کی کڑیاں جو ہے آپ کے رخسار مبارک میں، آپ کے چہرے میں جو ہے گھس گئیں، اس کی وجہ سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد بدن پر کہیں کہیں جو ہے چوٹ بھی آئی، اور یہاں تک کہ آج بھی جو ہے آج یا کل جو ہے بات کل 5 منٹ کے جو مدرسہ تعلیم ہوتی ہے اثر کے بعد، اس میں بات آئی کہ غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جب چوٹ لگی، چوٹ لگنے کے بعد خون نہیں ٹک رہا تھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا، کھجوروں کی جو ٹانٹ ہوتی ہے اس کو جلا کر اس کا راکھ لے کر آپ کے زخموں کے اوپر رکھا گیا، جب جا کر خون بند ہو گیا۔ تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، محدثین کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو کہ اپنے نبی کے بدن کا خون وہ قوم جو ہے اپنے آنکھوں سے دیکھے، وہ قوم کبھی بھی جو ہے کامیابی تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے الفاظ نکل رہے ہیں، فوراً اللہ رب العزت آیت نازل کر رہے ہیں، لیس لک من الامر شیء، اے نبی جی آپ کو ان چیزوں میں آپ کو اختیار نہیں ہے، او یتوب علیہم، چاہے تو اللہ ان کو معاف کر دیں، یا پھر جو ہے او یعذبہم، یا تو پھر اللہ ان کو عذاب دیں۔ آپ جو ہے ان کے بارے میں کچھ نہ کہیے، کچھ جو ہے ان کے حق میں جو ہے بد دعا نہ دیجیے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ ہم جو ہے اپنی مرضی سے جس کو چاہیں گے توبے کی توفیق دیں گے، اور جو بندہ توبہ کرے گا ہم اپنی مرضی سے اس کی توبہ قبول کریں گے، اور جس کی توبہ ہم کو منظور نہیں ہے ہم اس کی توبہ قبول نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے، سخت عذاب میں ہم ان کو کیا کر دیں گے، مبتلا کر دیں گے۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے الفاظ نکلے تو فوراً آیت نازل ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب جو ہے یہاں ایک بات سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع کیوں فرمایا، بد دعا دے رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منع کیوں فرمایا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آگے چل کر اسی جماعت میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ ایمان سے
نوازنا تھا اللہ کو اور ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا تھا. جیسا کہ ابو سفیان اتنے بڑے جو ہے اللہ کے نبی کے دشمن تھے ایمان لانے سے پہلے، لیکن ایمان لائے تو اتنے اللہ کے نبی کے عاشق ہو گئے کہ کوئی چھوٹا سا کلمہ بھی اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کا آپ کو پسند نہیں ہوتا تھا. کوئی آدمی آپ کے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی چھوٹی بات کہہ دیتا تو حضرت ابو سفیان کھڑے ہو جاتے تھے تلوار نکال کر کہ بھئی تو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو پھر جو ہے میں اپنی تلوار سے تجھے مزہ چکھاؤں گا. تو یہ بعد میں ہو رہا ہے. حضرت ابو سفیان جو ہے ایمان لا رہے ہیں فتح مکے کے موقع پر. اسی طریقے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے بڑے بڑے جرنیل صحابہ اور بڑے بڑے بہادر صحابہ اس وقت موجود تھے، ایمان کی حالت میں نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع فرما دیا کہ آپ جو ہے بددعا نہ کیجئے. تو اس کے بعد جا کر جو ہے ان صحابہ کو، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اور وہی جماعت یعنی کہ جو جماعت غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مقابل میں تھی، وہی جماعت آگے کیا ہو گئی؟ اللہ کے نبی کے عاشق بن گئی. اور وہی جماعت، اسی جماعت سے کیا ہو رہا ہے؟ آگے جو ہے اللہ دین کا کام لے رہے ہیں. تو یہ جو ہے اللہ کی مرضی ہے. اگر آج کل بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مشکل کشا سمجھتے ہیں، عالم الغیب سمجھتے ہیں، یہ بالکل جو ہے غلط ہے. اس بات سے ہم کو جو ہے اندازہ کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو اللہ کے نبی کو کیا ضرورت تھی بد دعا کرنے کی؟ جب اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ بھئی یہ لوگ آگے چل کے ایمان کے دائرے میں آئیں گے، ان سے کام ہوگا، تو اللہ کے نبی کیوں بد دعا دیتے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، اسی طریقے سے مشکل کشا بھی نہیں ہیں. آپ جو ہے ہماری جو ہے مشکل کشا اور ہمارا ہر حاجت کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کی ذات ہی ہماری جو ہے مشکل کشا ہے، اور ہر ضرورت میں ہماری مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کے علاوہ اللہ نے کسی کو بھی اس کی جو ہے طاقت نہیں دی. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ طاقت دیتے تو پھر آپ کے چہیتے چچا ابو طالب، جو کہ آپ کے نگاہوں کے سامنے ان کی جان نکل رہی ہے اور جان نکلتے وقت بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیٹھ کر اپنے چچا کو وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، چچا جان ایک مرتبہ میرا یہ کلمہ پڑھ لو، قیامت کے دن آپ کے مقابل میں کھڑا ہوں گا، اللہ سے آپ کی سفارش کروں گا. لیکن توفیق اللہ کی طرف سے ملنا تھا، توفیق نہیں ملی، تو ابو طالب جو ہے بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے. حالانکہ ابو طالب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے جو ہے اللہ کے نبی کے تعلق سے رحم دل اور اتنے جو ہے مشفق اور اتنے جو ہے مربی تھے آپ کے، آپ کو چھوٹی سی تکلیف پہنچ جائے ابو طالب کو برداشت نہیں ہوتا تھا. سیرت اگر پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو گیا، اس کے بعد آپ جو ہے دادا کے پرورش میں آ گئے، 2 سال کی عمر تھی تو والدہ کی پرورش میں آئے 2 سال کی، اور اسی طریقے سے 6 سال کی عمر آپ کی ہوئی تو اتنے میں جو ہے دادا کا انتقال ہو گیا، امی کا بھی انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد 6 سال کے بعد سے لے کر مستقل جو ہے آپ کے چچا ابو طالب اپنی پرورش پہ لے کر پوری جو ہے تربیت کر رہے ہیں، پوری طریقے سے خیال رکھ رہے ہیں. اور آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ بچپن میں ابو طالب جہاں جہاں بھی تجارت کے غرض سے جاتے تھے، ہر سفر میں اللہ کے نبی کو ساتھ لے کے جاتے تھے. چھوٹے بچے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے نبی سے جدائی ابو طالب کو پسند نہیں تھی. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابو طالب نے ایمان نہیں لایا، ایمان کے حالت میں ان کا انتقال نہیں ہوا، پھر بھی اللہ کے نبی سے بے حد محبت تھی، بے حد محبت تھی. اس محبت کا کچھ ہم اندازہ نہیں کر سکتے، ایسی محبت تھی. لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا. تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تو کسی جو ہے آدمی کو ہدایت کا دینا یہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کی وجہ سے ایک اللہ رب العزت جو ہے ذریعہ بنا رہے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کا. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہے، مشکل کشا ہیں، وہ ان کا پورا یہ جو ہے سمجھنا بالکل غلط ہے. یہ چیزیں ایمان سے ہم کو باہر کر دیں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدہ ہم کو رکھنا ہے، اور اسی کو اس سے پہلے بھی بات ہمارے سامنے آئی تھی، ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کا مطلب یہی ہے کہ بھئی ایک
چیز کا جو مقام ہے اس کو اس چیز سے اٹھا کر اوپر کے درجے میں رکھنا یا پھر جو ہے اس کے مقام سے گرا کر نیچے لے آنا، یہ دونوں باتیں ظلم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، تو اگر کوئی آدمی نبی سے بڑھ کر اوپر کا درجہ دیتا ہے تو وہ آدمی بھی ظلم کرنے والا، اگر کوئی آدمی نبی سے آپ کو نیچے اتارتا ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم ہے۔ تو یہاں جو ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ چاہے تو ہم ان کو کیا کریں گے، معاف کر دیں گے، چاہے تو ہم ان کو کیا کریں گے، عذاب دیں گے۔ اور 34 آیت وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس میں اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں زمینوں میں ہے تمام جو ہے اللہ کے لیے ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ رب العزت جس کو چاہیں گے مغفرت کر دیں گے جس کی، اور جس کو چاہیں گے اللہ رب العزت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، ہمارا اس میں جو ہے کوئی عمل دخل نہیں۔ اگر کوئی آدمی آج پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار لے لیکن اللہ اس کی مغفرت نہ کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک لمحے کے لیے بھی زندگی میں عبادت نہیں کی اللہ کی لیکن اللہ معاف کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ جس کو چاہیں گے معاف کریں گے، جس کو چاہیں گے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت معاف کرنے والے اور بہت بڑے رحم کرنے والے مہربان ہیں۔ تو یہ جو ہے غزوہ بدر اور غزوہ احد کا جو ہے تفسیر مکمل تو نہیں ہو سکی، مختصراً جو ہے اس کی تفسیر ہوئی ہے، آگے جو ہے انشاءاللہ دوسری بات شروع ہو رہی ہے۔ تو جتنی باتیں آج ہمارے سامنے یا پھر جو ہے گزشتہ مجلس میں آئی ہیں تو ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل بہت سارے ہمارے مسلمان بھولے بھالے جو ہے انہی واقعات کو لے کر گمراہ ہو رہے ہیں کہ دیکھو کچھ لوگ جو ہے اسی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ تقریباً 4 دن یا 5 دن پہلے ہمارے شہر کا ایک آدمی جو ہے غیر مسلم، اس نے مجھ سے سوال کیا جہاد کیا ہے، جہاد کس کو کہتے ہیں؟ تو میں نے تقریباً ایک آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ اس کو سمجھایا۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ بھئی جہاد کے بارے میں تو بہت سارے لوگ بہت باتیں کرتے ہیں لیکن تمہاری بات بالکل الگ ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی جہاد کا اصل معنی یہ ہے، جو لوگ جو بات کرتے ہیں وہ لوگ اپنی اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ جہاد کیا ہے؟ فساد کا نام نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ فساد کو ختم کرنا، برائیوں کو ختم کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو میں نے اس کے سامنے بیان کیا۔ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، نبی بنانے کے بعد 13 سال آپ مکے میں رہے، آپ کو بہت ستایا لوگوں نے، لیکن کبھی بھی آپ نے مکے میں رہ کر کسی جو ہے آدمی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا اور کوئی اور چیز نہیں اٹھائی۔ صحابہ کو بھی اللہ کے نبی نے صرف اور صرف صبر کی تلقین دی۔ تو یہ واقعہ میں نے اس کے سامنے بیان کیا تو وہ آدمی بھی جو ہے بہت تعجب ہو گیا، کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے سنتے ہیں اپنے لوگوں کی باتیں تو بہت ہمارے ذہنوں میں جو ہے اسلام کے بارے میں جہاد کو لے کر جو ہے بہت ساری جو ہے باتیں آتی ہیں، تو آج سے آپ سے جو ہے بات ہوئی ہے تو مجھے جو ہے آج اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا اور اس کا کیا یعنی کہ جہاد کس کو کہتے ہیں اور اس کا جو ہے مقصد کیا ہے یہ سمجھ میں آ گیا۔ تو بہت دنوں سے میرے ذہن میں یہ بات تھی تو یہ بات جو ہے میری آج کلیئر ہو چکی ہے، میرا ڈاؤٹ جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ جو ہے کچھ لوگ ایک اپنی محنت بنا کر جو ہے اپنا کام سمجھ کر ان واقعات کو لے کر، اپنے مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں کہ مسلمان خود جو ہے ان واقعات کو لے کر اپنے ذہنوں میں بہت سارے شکوک و شبہات رکھتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان کے دل میں اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی شبہ ہو جائے فوراً کسی جو ہے عالم سے رابطہ کریں، اس شبے کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آج کوئی بھی جو ہے عالم سے رابطہ کرنے کو پسند نہیں کرتا اور ہر آدمی اپنے جگہ میں عالم بن رہا ہے، تو یہ جو ہے ہمارے لیے بڑی جو ہے گمراہی کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی بات اگر آپ کے ذہن میں، آپ کے قانون تک پہنچے جس میں آپ کو شک ہو رہا ہے تو فوراً آپ کو جس عالم کے اوپر اعتماد ہو اس سے آپ رابطہ کریں، رابطہ کر کے اس شک کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے اس شک کو دور نہیں کیا تو وہ شک جو ہے ہماری ایک بڑی بیماری ہو جائے گی اور وہ بیماری ہم کو کیا کرے گی؟ اسلام سے پھیر دے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اسلام کے تعلق سے جتنے بھی شکوک و شبہات کی باتیں ہیں ان سے اپنی زندگی کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے، اور کوئی شک ہو جائے، کوئی بات ڈاؤٹ آ جائے تو کسی عالم سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ وہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔